غلام حسین صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو ابہام ہے کریٹ کیا جاتا ہے حکومتی وزراء کی طرف سے، پھر ظاہر بات ہے وہ وزراء جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں کہ میڈیا کی یہ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لین دینا نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ میں اس میں سے وہ جو ہے بات سے پتنگڑ بناتے رہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا آج کی تاریخ میں ہی کہ یہ کب آ رہی ہے، کیسے ہوگی، کیسے پاس ہوگی، تو سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اب بھی شور ہی ہے، ترمیم جو ہے وہ لائی نہیں گئی، ترمیم آئے گی تو اس وقت جب لائی جائے گی۔ مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہے، آج سے پہلے بھی شروع تھا، اور اب جب ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ اس کو روب عمل کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے ہم نے آپس میں ہماری مشاورت تھی پی ایم ایل این کی اپنی جماعت میں، اب اس کے بعد جو ہمارے سب سے بڑے کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اور پھر جب یہاں پہ کنسنسس ہو جائے گا تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے یہ کنسنسس پیدا کیا جائے گا اور سبھی کی مرضی اور اتفاق رائے سے ترمیم آئے گی۔ تو اس لیے جب آئے گی اس وقت آئے گی، اس وقت صرف آنے کی بات ہے، آئی نہیں ہے۔ جب آئے گی تو ساری دنیا دیکھیں گے، وغیرہ ابھی تو ہم نے بس ایک مشاورت کا عمل شروع کیا، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کوئی 2-4 مہینے سے چل رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ساری پرپوزلز ان کے سامنے رکھی ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے معاملہ آگے بڑھے گا، وہ تو کافی کوئی لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں۔ یہ گفتگو جو ہے وہ پچھلے 2-4 مہینوں سے ہو رہی ہے۔ اگر بلاول صاحب نے اس کے اوپر آج بات کرنا مناسب سمجھا ہے تو یہ ان کا اپنا چوائس ہے، لیکن یہ پہلے ہم اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، اس کے بعد ایسوسیشنز ہیں، اس کے بعد میڈیا ہے، سینئر اینکر پرسنز ہیں، باقی لوگ ہیں، جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ہر مکاتب فکر کی، یہ سب کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لائک وہ 26ویں آئینی ترمیم تو وہ مسودہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹ دی 11th آیا تھا، دس ٹائم جو رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، مشاورت کا عمل 2-4 مہینے سے جاری ہو ساری ہے اور کنٹینیو کرے گا، اور سارے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، بحیثیت میڈیا سینئر میڈیا پرسن، ہو سکتا ہے آپ کی بھی رائے جانی چاہے۔ سید نوید قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آئے گا ہمارے پاس مسودہ تو ہم شیئر کریں گے، تو آیا تو شیئر کر دیا، اب یہ ذرا تھوڑا سا تضاد ہے دونوں کی میں۔ نوید قمر صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ اس وقت سچویشن تو وہی ہے جو بلاول صاحب نے سامنے رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حکومت اپروچ کرتی ہے کہ بھئی ہمیں سپورٹ چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کے خط و خال کیا ہیں، کیا سیلنٹ فیچرز ہیں، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان سارے نکات کو دیکھے گی ڈیٹیل میں۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ آپ کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل رکھتی ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں مجھے آپ چھیڑتے رہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا قریب سے جانتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کل جب میں نے آپ سے براہ راست سوال پوچھا تھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ آپ کی رائے میں کیا کرے گی پیپلز پارٹی، آپ نے کہا جی اسی تنخواہ کے اوپر کام کرے گی اور بڑے آرام سے یہ ساری پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران آپ کی رائے میں کچھ تبدیلی تو نہیں آئی جو صاحب؟ نہیں، اب یہ مجھے پہلے تو یہ کنفرم ہو گیا ہے نا کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں حمایت کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، یہ کلیئر ہے نا، جی بالکل کلیئر ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم میں چونکہ انہوں نے بہت زیادہ اگریسولی کمپین کر کے اس کو پاس کرایا تھا، ورنہ وہ ناممکن کام تھا، پہلے رہ گیا تھا، اور اس کے 1 سال کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو را ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پر میں بڑا ریکارڈ پر کہوں گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے ساتھ پارٹی کی بڑی اکثریت کی یہ رائے بن گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، ان کے ساتھ جو بھی آپ ان کا ساتھ دے لیں یہ آخر کار آپ کو ڈچ کرتے ہیں اور آپ کے لیے سیاسی طور پر ایک بہت بڑا ملبہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے۔ اب اگر وہ ان ترمیموں کے اوپر کسی بھی وجہ سے نون لیگ کی حمایت کریں گے تو جو پہلے 1 سال میں ان کو حاصل ہوا ہے اور جس کی وجہ سے پارٹی بہت زیادہ بالکل میں صاف کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آصف علی زرداری صاحب پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہمیں
یہ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں. آپ کے حکم پر ہم عمل تو کریں گے، لیکن یہ جو پارٹی ہے یہ خیر ہتھی نہیں ہے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سنسیئر اور فیئر ود پیپلز پارٹی. آپ ایک دفعہ پھر ان کے ہاتھوں میں کھیل لیں، لیکن یہ آپ کو کھلونا سمجھ کے استعمال کر کے پھینک دیں گے. تو اس لیے یہ جو میری کل رائے تھی، اس وقت میری رائے یہ ہے کہ یہ ابھی پیپلز پارٹی اس وقت بڑے پیمانے پر نیگوشیشنز کے بعد جا کے اس ترمیم کی حمایت کرے گی، ورنہ مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی. جی جوئی صاحب، آپ کی جو رائے ہے سمجھ آ رہی ہے. وہ یہ ناظرین کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت کے لیے 224 نیشنل اسمبلی کے ارکان کی ضرورت ہے، اور نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تعداد ہے 74. لہٰذا بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے 2/3 میجورٹی کسی بھی صورت میں نیشنل اسمبلی کے اندر نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے سینٹ میں سب سے زیادہ جو سینیٹرز کی تعداد ہے وہ ہے 26 ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہاں پہ 64 سینیٹرز چاہیے 2/3 اکثریت کے لیے، اور اس لیے یہ بھی ناممکن ہے. جو صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، میں پھر حسن آپ کے پاس آتا ہوں. جو ہے حکومتی اتحاد کے پاس سینٹ میں 64 ارکان پورے کرنے کے لیے 3 جو ہے وہ کم بندے پڑ رہے ہیں، سینیٹر کم پڑ رہے ہیں. اس میں یا تو پارٹی کے باوجود اس میں 3 سینیٹرز یا تو ان کو ان بلاک ANP کے چاہیے ہوں گے، یا پھر وہ تو مل ہی جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میں سے ان کو 3 چاہیے ہوں گے. لہٰذا وہ بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے. اچھا چودھری غلام حسن صاحب، میں تسی کہندے ہو نا میں ماج تے کٹا والی مثال، مینوں یہ دسو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے؟ لاہور میں ہے، وہاں پہ آپ کے قریب جو ہے رائیونڈ ہے، وہاں پہ بھی بڑی ملاقاتوں کی خبریں ہیں. تو چودھری صاحب بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کیوں خاموش؟ مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے ہیں تو بولنے کی کیا ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا سر، وہ تو وکیل. اور نمبر 2 وہ جو آپ کی بات ہے نا کہ سینٹ میں ان کو پرابلم ہے، تو اسی لیے ابھی سے اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ 2-3 دن میں سینٹ میں پیش کریں گے اور وہاں پہلے اکثریت حاصل کر کے پاس کرائیں گے. چلے یہ تو بعد میں دیکھیں. سوال نہ مینوں حسن جواب دے دینا، تسی دے رہے ہو. غلام حسن صاحب میں پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں لا منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کا، پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کا، ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کا، جو ہے اسٹیٹ منسٹر فار لا پاکستان مسلم لیگ نون کا. تو اس سارے معاملے کے اوپر اگر ورکنگ پیپر ہے، مسودہ ہے، کوئی پروپوزلز ہیں، سجیشنز ہیں، مطلب لوگوں کے سامنے رکھ دیں، بیچارے میڈیا کے سامنے رکھ دیں، عوام کے سامنے رکھ دیں. عقیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے اگر دوبارہ سنا سکیں، اپوزیشن کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے، سب کے ساتھ شیئر کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ 7 پروپوزل سب کے سامنے رکھ دی، پورے پاکستان کے سامنے، میڈیا کے سامنے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون خاموش ہے. نہ تسی جواب دے رہے ہو، نہ میں دے رہا ہوں جواب لینا چاہ رہے نا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ہی پکڑایا نہیں یہ مسودہ بلاول صاحب کو. اچھا بلاول صاحب ہی نے لیڈ کرنا ہے. جب ٹاسک اسائن کر دیا گیا ہے، اتحادی جماعت ہے، ٹریجری بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کرنا ہے، بلاول نے کرنا ہے، محسن نقوی صاحب نے کرنا ہے. دیکھیں مولانا کو جو راضی کرنا ہے، بلاول جا کے کیوں ملاقات کی انہوں نے مولانا سے؟ آپ بتائیں مجھے. بلاول کیوں گئے مولانا کے پاس، کیوں ملاقات کی؟ محسن نقوی صاحب کیوں گئے مولانا کے پاس، کیوں ملاقات کی؟ یہ وہی ٹیم ہے، پچھلی ٹیم ہے 26 ترمیم میں سکسیس سٹوری ہے، تو انہی کو استعمال کر رہے ہیں، انہی کو کھلا رہے ہیں. یہ تو کیپٹن ہے اس کیبنٹ کے، وہ پرائم منسٹر ہیں. پرائم منسٹر جس کو چاہے استعمال کریں. اب اگلی بات سنیں. جی پلیز. لاسٹ ٹائم جو اس کا جو مسودہ تیار کیا تھا وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے مل کے کیا تھا. اس مرتبہ بھی اسی بات کی امید ہے کہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل فار پاکستان دونوں مل کے کریں گے. اور ہمارے جو میرا چھوٹا بھائی ہے بیرسٹر عقیل، وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، وہ ان چیزوں سے تھوڑے سے دور ہیں، وہ تھوڑے سے دور ہیں. آپ بات سمجھ لیں. لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ میری طرح کیا سرائیاں ہیں، وہ بیسیکلی خود انہوں نے وہ وٹنس نہیں کیے ہوئے ڈرافٹ وغیرہ. چوہدری صاحب ویسے حسن کی بات تو درست ہے کہ یہ بات ہمیں بڑی اچھی طرح محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتائی تھی ایک جلسے میں کہ اپوزیشن بات مان لے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس بروٹ میجورٹی ہم پاس کروا لیں گے.